دعوت کے بعد اور دعوتی نظام کے چلنے کے بعد جب اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور مسلمانوں کو ہر طرف سے عزت اور احترام ملنا شروع ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ایک اور آپ کی اہم خصوصیت جو دیگر انبیاء علیہ السلام سے بھی آپ کو ممتاز کرتی ہے، وہ یہ تھی کہ آپ کو ایسا خطہ زمین دی جائے جہاں آپ ریاست کا قیام فرمائیں۔ یہاں مختصراً یہ کہ کیا باقی انبیاء علیہ السلام نے بھی ریاست قائم فرمائی یا نہیں فرمائی؟ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اولاً تو یہ دیکھیں کہ دین ہمیشہ اسلام رہا، اس کی دعوت تمام انبیاء دیتے رہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے نے اس نے نوح کو علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی آپ کی طرف بھیجا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ اس دین کو قائم رکھیں اور اس میں پھوٹ نہ ڈالیں۔ کسی نبی علیہ السلام نے ریاست کو قائم کیا یا ان کو ریاست وراثت میں ملتی رہی، ایسے چند انبیاء کا ہی ذکر ملتا ہے۔ نبوت اور سلطنت یہ ایک مستقل موضوع ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وضاحت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح ایک خطہ ارض ضروری تھا جہاں آپ اپنے دین کو نافذ فرماتے۔ آپ کا دین نفوذ کے لیے آیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کو ایسی ریاست چاہیے جہاں نظام عبادت بھی ہو، قانون اور عدلیہ بھی ہو، عائلی قوانین ہوں، دیوانی قوانین ہوں، فوجداری قانون ہوں، اور سب سے بڑھ کر حکمرانوں کو رکھنا اور نکالنے کا طریقہ کار بھی ہو۔ چنانچہ اس کے لیے آپ علیہ السلام نے جس جگہ کا انتخاب حکماً ہوا وہ مدینہ منورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اب ہجرت فرماتے ہیں۔ ہجرت کے لیے بظاہر سبب بھی ایسا منتخب کیا گیا کہ سیرت کا طالب علم یہ کہے گا کہ حضور علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ ابو جہل وغیرہ نے دار الندوہ میں یہ فیصلہ کیا کہ مزید اب ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے، اب نور نبوت کو، اس روشنی کو ختم ہونا چاہیے۔ چنانچہ طے ہوا کہ رات کو آپ علیہ السلام جب سو جائیں گے تو ہر قبیلے سے ایک نوجوان تلوار لے کر کے کھڑا ہوگا، اور اس طرح شاید ہم اس روشنی کو بجھا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے جس روشنی کو کفر اور ظلمت کی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشن فرمایا۔ ادھر کفر کی سازش ہو رہی ہے، ادھر آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس مشورے کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ وہ وقت سعید آ پہنچتا جب آپ علیہ السلام دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، خیریت تو ہے؟ فرمایا ہاں، ہجرت کا حکم ہے۔ فوراً عرض کیا میں بھی ہوں ساتھ؟ فرمایا ہاں آپ بھی ساتھ ہیں۔ عرض کیا آج ہی کے دن کی تمنا میں 2 اونٹنیاں جنگل میں چھوڑ رکھی ہیں، توانا ہو جائیں، سفر کے لائق ہو جائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد کے حکم کے مطابق سامان سفر تیار کرتی ہیں۔ کمر کے پٹکے کے 2 حصے سے ایک توشے باندھتی ہیں اور رب امام الانبیاء کی طرف سے اس بات پر ذات النطاقین کا لقب حاصل کرتی ہیں۔ وقت شب ہے، صبح ہجرت کے لیے سفر ہے۔ خدا کا پیغمبر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو امانتیں دے کر جو الصادق الامین کو اس سخت
حالات میں بھی دوست دشمن جمع کروا رہے ہیں۔ وہ دے کے فرماتے ہیں امانت داروں کو امانتیں دے کر آپ بھی تشریف لے آئیے گا۔ صبح ہوتی ہے، داعی حق خدا کا نام لے کر کے اٹھتا ہے۔ حضرت علی آپ کے بستر پر ہیں، باہر دیکھا تو دشمنوں نے گھیرا کیا ہوا ہے۔ زبان پر آیت کا ورد ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ زمین سے خاک اٹھا کر کے دشمن پہ پھینکتے ہیں، سب کی آنکھوں میں خاک جاتی ہے، وہ نظریں جھکا لیتے ہیں، حضور خیریت سے تشریف لے جاتے ہیں۔ رستے میں غار ثور میں قیام ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ رونما ہوتا ہے۔ مکڑی آ کر کے جالا تن دیتی ہے، کبوتر انڈے دے دیتے ہیں۔ صدیق اکبر کو خوف ہے کہ کہیں پیغمبر برحق، حق کا داعی، امن کا سفیر ان ذلیل اور خونخوار درندوں کے ہاتھوں گرفتار نہ ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر ذرا بھی خوف نہ کیجیے، رب ہمارے ساتھ ہے۔ اس معیت کا وہ شرف ابو بکر پاتے ہیں کہ قیامت تک حضور کے لیے رفیق کہلاتے ہیں۔ اسی دوران ایک سراقہ کا قصہ بھی پیش آتا ہے، وہ تعاقب کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں جاء سراقہ، حضور یوں دیکھتے ہیں سراقہ کا گھوڑا کمر تک دھنس جاتا ہے، اور ایک روایت میں سراقہ خود دھنس جاتے ہیں۔ منت کرتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے، کسی سے نہیں بتاؤں گا۔ اسی وقت باہر آ جاتا ہے، پھر کوشش ہوتی ہے، پھر تیسری دفعہ ہوا تو حضور نے فرمایا سراقہ 200 اونٹوں کی لالچ میں میرے پیچھے آ گیا، میں تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھ گیا آپ نبی برحق ہیں، مجھے امان لکھ دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے امان لکھ دی کہ جب مکہ پر قبضہ ہوا تو مجھے امان حاصل ہوگی۔ تابہ کے وقت آتا ہے، سراقہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا دور ہے، کسریٰ فتح ہو جاتا ہے، کسریٰ کے کنگن خدمت میں آتے ہیں۔ عمر سراقہ کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں سراقہ میرے آقا کی وہ وصیت اور وہ پیشن گوئی جو عالم بے سر و سامانی میں کی گئی تھی یاد ہے؟ سراقہ تو صحابی بن گئے تھے، عرض کیا یاد ہے۔ فرمایا لا، تجھے وہ کنگن پہناؤ، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ سراقہ پھڑک اٹھتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں۔ عرض کیا حضور اب کیا ضرورت؟ فرمایا نہیں، میں دنیا کو قیامت تک بتانا چاہوں گا اس عالم میں بھی میرے آقا نے جو فرمایا تھا وہ حق تھا، وہ سچ تھا۔ سراقہ وہ کنگن پہن لیتا ہے۔ بہرحال ادھر حضور تشریف لا رہے ہیں، مدینہ طیبہ کے رستے میں کیا کیا معجزات رونما ہوتے ہیں۔ کہیں معبد کی بکری کا حال ہے، وہ دودھ نہیں دیتی، حضور کے ہاتھ مبارک لگتے ہیں، دودھ سے اس کا گھر سیراب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں طاعون آتا ہے جو پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، ساری دنیا میں قحط ہو جاتا ہے، لیکن وہ بکری اس وقت بھی دودھ دے رہی ہے۔ مدینہ طیبہ میں روز لوگ نکل کر کے باہر جاتے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھیاں، جوان، مرد، سب اپنی آنکھیں اور اپنے پلکیں بچھا کر کے کہ کب رحمت عالم تشریف لا رہے ہیں۔ تیسرا روز ہے، ابھی وہ مایوس واپس لوٹ رہے ہیں کہ یہودی جو کھجور کے سب سے اونچے تنے پر ہے آواز دیتا ہے مدینے والوں کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا رہبر آ گیا، تمہارا رہنما آ گیا، جس کی چاہت میں تڑپ پھڑپ رہے تھے وہ نبی آخر الزمان آ گئے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت من امر المطاع نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جاری۔ حضور تشریف لاتے ہیں، مسرت ہیں، جنت کی ہوائیں ہیں، مسجد قباء ہے، پہلا خطبہ ہوتا ہے، اہل مدینہ کوشش کرتے ہیں ہمارے ہاں ٹھہریں،
فرمایا چھوڑ دو، میری ناقہ وہیں بیٹھے کی جہاں حکم خدا بندی ہوگا۔ چنانچہ اسعد بن حمیری بادشاہ کا جو ایک بڑا سالار گزرا تھا، جو مدینہ کو تاراج کرنے آیا تھا، جب اس کو یہودیوں نے کہا کہ یہ تو نبی آخر الزمان کی قیام گاہ ہے، اس نے مشہور اشعار کہا مکان بنا جاتا ہوں، یہیں ٹھہریں گے۔ صدیوں بعد وہ مکان ابو ایوب انصاری کے حصے میں آ رہا ہے، آج حضور وہیں تشریف فرما رہے ہیں۔